السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 285 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے تیسری قسم کا حکم۔ آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت فَإِذَا شَارَفَ هَذَا الْمَقَامَ سے شروع ہوتی ہے، اور آج ہم چونکہ گزشتہ سبق میں ہم نے تغابی، انہماک اور جحود فسق کی 3 درجات پڑھے تھے، تو ان کے احکام کیا ہیں وہ ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور زیادہ کلام ہمارا چونکہ تیسری قسم پر ہے تو اسی لیے تیسری قسم کے حکم کے نام سے سبق کو شروع کیا گیا۔ تو بلا تاخیر بڑھتے ہیں آج کے سبق کی عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف، پھر اس کی ضرورت پر وضاحت بھی کر لیں گے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں فَإِذَا شَارَفَ هَذَا الْمَقَامَ وَتَخَطَّى خَطَّتَهُ، اور جب وہ فاسق جحود والا اس مقام پر پہنچ آیا اور اس کی حدود سے متجاوز ہو گیا، خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِيمَانِ مِنْ عُنُقِهِ وَلَابَسَ الْكُفْرَ، پس اس نے ایمان کی رسی کو اپنی گردن سے اتار دیا اور کفر میں جا ملا۔ وما دام ہوا فی درجۃ التغابی او الانہماک فلا یسلب عنہ اسم المؤمن لاتصافہ بالتصدیق الذی ہوا مسمى الایمان، اور جب تک وہ درجہ تغابی یا انہماک میں تھا تو اس وقت تک اس سے مومن کا نام وہ سلب نہیں کیا گیا تھا، اس کے اس تصدیق کے ساتھ متصف ہونے کی وجہ سے جو ایمان کا مسمى ہے یا جس کا نام ہی ایمان رکھا گیا ہے۔ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے کہ اگر مومنین میں سے 2 گروہ آپس میں جھگڑا کریں۔ وَالْمُعْتَزِلَةُ لما قالوا الایمان عبارۃ عن مجموع التصدیق والاقرار والعمل والکفر تکذیب الحق وجحودہ، اور معتزلہ نے جب یہ کہا کہ ایمان تو تصدیق اور اقرار اور عمل بالارکان ان تینوں کے مجموعے کا نام ہے، اور کفر حق کی تکذیب اور اس کے انکار کا نام ہے، تو جعلوہ قسما ثالثا نازلا بین منزلتي المؤمن والکافر، تو انہوں نے اس تیسری قسم کے فسق کو تیسری منزل قرار دیا گیا جو مومن اور کافر کی 2 منازل کے درمیان میں ہے۔ لمشارکتہ کل واحد منہما فی بعض الاحکام، اس تیسری قسم کے ان 2 قسموں میں بعض احکام میں شریک ہونے کی وجہ سے۔ وتخصیص الادلال بہم مرتبا علی صفت الفسق يدل على انه الذي اعدهم للادلال وادى بهم الى الضلال، اور ان کو جو گمراہ کیا گیا تو وہ اس کو خاص کرنا صفت فسق پر ترتب کرتے ہوئے یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ بے شک فسق ہی وہ چیز ہے کہ جس نے ان کو گمراہی کے لیے تیار کیا اور ان کو گمراہ بنا دیا۔ وذالک لأن کفرہم وعدولہم عن الحق واصرارہم بالباطل صرفت وجوہ افکارہم عن حکمت المثل الى حقارت الممثل به حتی رسخت به جہالتہم وازدادت ضلالتہم فانکروہ واستہزؤوا به، اور یہ اس لیے کہ ان کا کفر اور ان کا حق سے عدول کرنا اور ان کا باطل پر مصر ہونے نے ان کی فکروں کے چہروں کو پھیر دیا مثل کی حکمت سے ممثل بھی کی حقارت کی طرف، یہاں تک کہ ان کی جہالت اس کے ساتھ وہ پختہ ہو گئی اور ان کی گمراہی اور بڑھ گئی، اور انہوں نے اس کا انکار بھی کیا اور اس کا مذاق اڑایا۔
وقرئ يضل بالبناء للمفعول والفاسقون بالرفع. اور ایک قرات میں سے یضل کو یضل بھی پڑھا گیا ہے مبنی للمفعول بناتے ہوئے، اور فاسقین کو فاسقون بھی پڑھا گیا ہے رفع کے ساتھ. جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ. اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں. اچھا، ہم نے فسق کی 3 قسمیں پڑھی تھی. ایک تغابی، اور دوسری جو قسم تھی وہ انہماک، اور تیسری جحود. تو جحود کے حوالے سے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ قسم جو ہے وہ کفر کے زیادہ قریب ہے، کہ بندہ جب اس قسم میں آ جاتا ہے کہ وہ حرام کو حلال سمجھتے ہوئے، گناہ کبیرہ کو وہ اچھا سمجھتے ہوئے کرتا ہے، تو اس وقت جو ہے یہ اس کا فعل یہ اس کو کافر بنا دیتا ہے اور اسے حد کفر میں داخل کر دیتا ہے، اور اس سے ایمان کی رسی اتر جاتی ہے. اچھا، اب جب تک وہ تغابی تھا یا انہماک تھا تو تب تک اس سے ایمان کا نام نہیں گیا، کیونکہ ایمان تو نام ہے تصدیق قلبی کا، جو اہل سنت کا نظریہ ہے. اور جب وہ تصدیق قلبی اس کے دل میں باقی ہے تو گناہ اگرچہ کرے گا، وہ مومن کی زمرے سے باہر نہیں نکلے گا. لیکن چونکہ معتزلہ ایمان کے اندر 3 چیزوں کو اکٹھا ضروری سمجھتے ہیں کہ تصدیق قلبی کے ساتھ ساتھ اقرار باللسان بھی اور عمل بالارکان بھی ہو، تو اس لیے یہاں پر جب ان کا عمل ان کے اس تصدیق کے ساتھ اقرار کے ساتھ جمع نہیں ہوگا تو وہ اس کو مومن نہیں کہیں گے، کیونکہ مومن کے اندر تو یہ 3 چیزیں ضروری ہیں. اچھا، جب مومن نہیں کہیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ تو کہتے ہیں جی کہ پھر وہ اسے کافر کہیں گے. نہیں، کافر بھی نہیں کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ کافر کا مطلب ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ان کی تکذیب کرنا اور ان کا انکار کرنا. اچھا، اب چونکہ انکار تو کیا نہیں، گناہ کبیرہ کیا ہے، تو منزل من اللہ کا انکار تو نہیں کیا، عمل اس کے مخالف ہے، تو اس لیے یہ کفر میں بھی داخل نہ ہوا. مومن اس لیے نہیں ہے کہ مومن کے اندر 3 چیزیں تھی، ایک اس سے نکل گئی تو لہذا ایمان سے نکل گیا. کفر میں اس لیے نہیں گیا کہ اس نے تکذیب نہیں کی. اچھا، پھر یہ ہے کیا؟ کہتے ہیں یہ مومن اور کافر کے درمیان ایک تیسری منزل ہے، یہ اس میں ہے. اور اب یہ چونکہ ایک جہت سے کافروں کے ساتھ اس کی شراکت ہے، ایک جہت سے مومنوں کے ساتھ، اس لیے یہ دونوں کے بیچ میں ہوگا. اچھا، اب یہ معتزلہ کا نظریہ ہے، جبکہ ہم منزل بین المنزلتین کے قائل نہیں ہیں، اور اہل سنت کا جو نظریہ وہ یہی ہے کہ بندہ تکذیب سے کافر ہوگا، تصدیق سے مومن ہوگا. تصدیق قلبی کا نام ایمان ہے، البتہ اجراء احکام کے لیے جو اقرار باللسان ہے وہ شرط ہے. اور پھر جو فرمایا کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ نے فرمایا تو گمراہی کو فسق کی صفت پر اللہ نے خاص کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ جو فاسق ہے وہی گمراہ ہوتا ہے. مطلب جو فسق ہے یہی گمراہی پر ابھارتا بھی ہے اور یہی بندے کو گمراہ بنا بھی دیتا ہے. اس لیے کہ کافروں کا کفر کرنا یا ان کا حق سے عدول کرنا اور ان کا باطل پر مصر ہونا، یہی وہ آزار تھے یا یہی اسباب تھے کہ جنہوں نے ان کی فکروں کو اندھا کر دیا، اور وہ جو حکمت تھی اللہ کی تمثیل بیان کرنے کی، اس سے وہ منہ پھیر کر بجائے اس کے کہ حکمت کو سمجھتے اور اس پر وہ عمل کرتے، وہ جانب مخالف میں چلے گئے اور انہوں نے اس کو حقیر سمجھا اور ان کی جہالت کی، اپنے جاہل ہونے کی مزید اس پر سند لگا دی، اور ان کی گمراہی اس کے سبب اور بڑھ گئی، اور پھر انہوں نے اس مثل کا انکار بھی کیا اور اس کا مذاق بھی اڑا دیا. تو گویا کہ فسق ہی وہ وصف تھا جس نے ان کو گمراہی پر ابھارا، اس لیے اللہ نے وما یضل بہ الا الفاسقین فرمایا. اور آخر میں مصنف نے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین کی جو ہے وہ دوسری قرات بھی بیان کی ہے کہ یہ وما یضل بہ الا الفاسقین میں یضل کو یضل بھی پڑھا گیا ہے اور فاسقین کو فاسقون رفع کے ساتھ بھی
پڑھا گیا ہے، یہ ان کی دوسری قرات ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت۔ اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں اور اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور نوٹ کریں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ معتزلہ کا منزل بین المنزلتین کا کیا مذہب ہے، تحریر کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ اہل سنت کا مذہب بھی تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔